جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجربات، مشاہدات، مطالعہ، سفر، یہ سب علم حاصل کرنے کے مواخذ ہیں، سورسز ہیں. لیکن کسی صاحب علم کے ساتھ گزارے ہوئے کچھ لمحات میں ہم ان سب سورسز اور ریسورسز کا نچوڑ حاصل کر لیتے ہیں. ہم زندگی میں ہر چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، لیکن ہم بہت سے امور کو اپنے اور دوسروں کے مشاہدے کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. جنہوں نے کامیابی کی داستان رقم کی ہو وہ ہمارے لیے موٹیویشن کا سورس بھی بنتے ہیں. Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail. You are watching UMT TV. زندگی کے اس سفر میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ سچ اس کا ہمراہی ہو، جسے حقیقت کا ادراک بھی ہے اور پس پردہ حقائق کو بھی جانتا ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حامد میر صاحب، وہی حامد میر جو پاکستان کی سیاست، معاشرت اور صحافت کا انسائکلوپیڈیا ہیں. لیکن آج ہم نہ صحافت پہ بات کریں گے، نہ سیاست پہ بات کریں گے، نہ ریاست پہ بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ایسی گفتگو کریں جو آج سے پہلے نہ ہوئی ہو. سر ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج نومبر کی 6 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے. لاہور میں سورج درختوں کی اوٹ سے ظاہر ہو چکا ہے، آفتاب اسلام آباد میں پہاڑوں سے بلند ہو چکا ہے. ہم میں سے ہر کوئی ایک خاص روٹین جو ہے اسے فالو کرتا ہے سر، مگر ہر روز ہمیں ایک نئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. آج کے دن آپ کے لیے کیا نئی موٹیویشن ہے سر؟ میرے ساتھ جتنے بھی اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ میں ان سب کو گڈ مارننگ کہتا ہوں. نومبر کا ایک بہت بڑا حوالہ علامہ اقبال بھی ہیں. اقبال کے فلسفے میں میٹا فزیکل اور میٹافر کے جا بجا حوالہ جات موجود ہیں. کبھی شاہین کا ذکر ہے، کبھی خودی کی تلاش ہے. آپ کی تحریر اور تقریر میں ہمیں اقبال کے جا بجا حوالے بھی ملتے ہیں. سر جب بارش ہوتی ہے تو باقی سب چرند پرند جو ہیں وہ پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ اپنے کو گیلا نہیں ہونے دیتا. تو حامد میر نے اپنی خودی کو کیسے پہچانا؟ آپ نے کھلی آنکھوں سے جو سپنے دیکھے ان کی تعبیر کو بھی پایا، تقدیر کو بھی بدلا، اور وہ کیا تدبیر تھی؟ دیکھیں، اگر آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا تو وہ تو 3 دن بعد ہے، یوم اقبال 9 جی نومبر سر. جو ہے وہ 3 دن بعد ہے. تو اچھی بات ہے آپ نومبر کے حوالے سے علامہ اقبال کی بات بھی کر رہے ہیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے جو دادا تھے وہ فارسی کے اور اردو کے اور پنجابی کے شاعر تھے. تو ان سے میں نے قرآن بھی پڑھا اور وہ ہمیں کبھی کبھی اقبال کا کلام بھی پڑھایا کرتے تھے. اور سیدھی سی بات ہے، مجھے جب میں بہت چھوٹا تھا، 4th-5ویں جماعت میں تھا، تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی علامہ اقبال کے اشعار کی. پھر آہستہ آہستہ ہم بڑے ہونے شروع ہوئے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک تقریری مقابلہ تھا. تو اس تقریری مقابلے میں نے ایک تقریر کرنی تھی. تو میری ٹیچر تھیں میڈم ریحانہ، انہوں نے کہا حامد تم نے تقریر کرنی ہے اور واقعہ کربلا پہ تقریر کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم پہلا انعام لو گے. تو میں جناب اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی میں نے تقریر کرنی ہے واقعہ کربلا پہ، تو مجھے آپ تقریر لکھ کے دیں. انہوں نے کہا نہیں، تقریر آپ خود لکھیں. میں نے کہا جی میں تو نہیں لکھ سکتا اس پہ تقریر. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ نہیں ہے اور کہ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ میں نے کہا ہاں جی پتہ ہے. بتاؤ. میں نے ان کو بتایا. پھر انہوں نے مجھے کچھ پوائنٹس لکھوائے. انہوں نے مجھے ایک شعر لکھوا دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے شعر لکھ دیا. میں نے جا کے تقریر کر دی. مجھے پہلا پرائز مل گیا. پرائز جب مجھے مل گیا، میں نے وہ کپ اٹھایا ہوا تھا، میں آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ جو میں نے شعر بولا ہے جس پہ بڑی تالیاں بجی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے مطلب نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا میں نے تو رٹا لگایا. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے دادا سے اور والد صاحب سے علامہ اقبال کو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ان کے اشعار کا مطلب سمجھنا شروع کیا. تو انہوں نے مجھے، ان کی تھی نا جو ایک دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ بڑی آسان ہے. انہوں نے کہا بس تم اس کو سمجھ لو اور اس کو تم اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اور باقی تم بھلے اقبال کو باقی چھوڑ دو، باقی نہ پڑھو اس کو، لیکن یہ نظم جو ہے نا، یہ جو دعا ہے، یہ آپ ضرور پڑھا کریں. تو میں مڈل تک تھا ایک انگلش میڈیم سکول میں، اور انگلش میڈیم سکول میں تو علامہ اقبال پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی. پھر انٹینشنلی میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے انگلش میڈیم سکول سے اٹھایا اور مجھے ایک گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول میں، سینٹرل ماڈل سکول لوئر مال لاہور میں داخل کرا دیا، بھاٹی گیٹ میں. وہاں پر میں نے پھر جب صبح اسمبلی ہوتی تھی
تو یہ جب دعا پڑھی جاتی تھی تو میں بڑے جناب لہک لہک کے بڑے شوق سے یہ دعا گایا کرتا تھا. اور کبھی کبھی ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے گلزار بھٹی صاحب, وہ بلا کے پوچھتے تھے وہ تمہیں بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا پڑھنے میں, تو تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ اور میں جناب ان کو مطلب بھی سمجھایا کرتا تھا. تو یہ علامہ اقبال جو ہے نا, ان کی پوری شخصیت, ان کا کردار, ان کا پورا پیغام, یہ ایک سادہ سی جو ان کی دعا ہے نا, یہ اس میں موجود ہے. تو ہم یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور اسکولوں کے بچے جو ہیں, ان کے ساتھ جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں نا, تو ان کا فلسفہ وغیرہ اور شاہین, یہ ساری اچھی چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہے نا, یہ فوکس رکھیں آپ. شاہین جو ہے نا وہ ایک سمبل ہے, وہ آپ کو اور بھی مغربی شاعروں کی کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کرتے. تو شاہین جو ہے وہ اپنے سے کمزور جو پرندے ہیں ان کو کھا جاتا ہے, تو اس لیے مجھے تو شاہین نہیں اچھا لگتا. لیکن علامہ اقبال نے اس کا جو ایک قلندرانہ مزاج ہے اس کے حوالے سے اس کو ایک سمبلائز کیا ہے. ہاں, وہ ایک علامت ہے, لیکن زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت جو ہے اس کو آپ ایز اٹ از قبول کر لیں. آپ کو سوال کرنا چاہیے. تو میں نے یہ اپنے استادوں سے بڑے سوال کیے ہیں شاہین کے بارے میں, کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ بسیرا کرتا ہے, لیکن فاختہ کو کھا بھی جاتا ہے. تو مجھے تو فاختہ اچھی لگتی ہے, میں تو فاختہ کا پرستار ہوں. فاختہ امن کی علامت ہے. تو یہ جو لوگ شیر کو پسند کرتے ہیں یا شاہین کو پسند کرتے ہیں, وہ بھی اچھے لوگ ہیں, ان سے میں اختلاف نہیں کرتا. لیکن زندگی میں جب آپ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو اپنی موٹیویشن بناتے ہیں کہ میں شیر ہوں, یا میں شیر جوان ہوں, یا میں ٹائیگر ہوں, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ میرا شاہین ہے, لیکن یہ بھی سوچیں کہ پازیٹیوز کیا ہیں اور نیگیٹیوز کیا ہیں. تو جو بھی موٹیویشن ہے نا آپ کی زندگی میں, اس کو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد کا حصہ بنانا ہے, بہت سوچ سمجھ کے, آنکھیں بند کر کے نہیں. خواہ وہ اقبال کہہ رہا ہے, خواہ کوئی اور کہہ رہا ہے. میری تو بہت بڑی موٹیویشن ہے. میں تو علامہ اقبال جو ہے ان کو دن رات جو ہے وہ ان کو پڑھتا رہتا ہوں, اور ان کی اتنی کتابیں ہیں میرے پاس, شاید ہی کسی اور سبجیکٹ میں میرے پاس کتابیں ہوں. لیکن میں دوبارہ آپ سے یہی کہوں گا کہ زندگی میں جو موٹیویشن ہے نا, وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اس کو آپ نے اپنی موٹیویشن بنانا ہے. سر ہم دوسروں کو, سر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ان کے کردار پہ نہیں اپنے معیار پہ پرکھتے ہیں. ضرورت بدل جانے پہ لوگوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں. سر آپ نے کبھی ایسی چیز ایکسپیرینس کی؟ اب جب نوجوان جو ہیں اس صورتحال میں ہوں تو اسے کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے؟ جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ کیسے اسے ہم نبرد آزما ہوں نوجوان؟ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے, یہ آج ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈپریشن, یہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں, کسی کو ان کے رویے کی شکایت ہوتی ہے, کسی کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی شکایت ہوتی ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں انہوں نے ڈپریشن کے لیے خود ہی بہت سی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں تو کوئی کتابی بات آپ کے ساتھ نہیں کروں گا. میں تو جو خود میں زندگی میں کرتا رہا ہوں, میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, پھر میں نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا, پھر میں نے اپنی زندگی جو ہے اس کا ایک پیٹرن بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے, اس کی زندگی میں اگر مایوسی آ جاتی ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے, اور اگر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو اس سے بھی گھبرانا. ڈس اپوائنٹمنٹ کا علاج سگریٹ نہیں ہے, اور ڈپریشن کا علاج ریڈ بل کا کین نہیں ہے کہ ریڈ بل پیا اور آپ کا ڈپریشن دور ہو گیا. سر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہماری یو ایم ٹی جو ہے یہ اسموک فری ہے. یہاں پہ کوئی سگریٹ نوشی جو ہے نہیں ہوتی ہے, اور پاکستان کی شاید غالباً یہ فرسٹ یونیورسٹی ہے. سر چلیے اچھی بات ہے, لیکن میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں تو سگریٹ نوشی کرتا ہوں کبھی کبھی, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ دور کرنے کے لیے نہیں کرتا. ایسے ہی جب کوئی دوست بیٹھے ہو تو ان کے ساتھ میں بھی پی لیتا ہوں, لیکن پینا نہیں چاہیے. سر ضرورت بدلنے پہ جب لوگوں کے رویے بدل جائیں, سر آپ نے تو لائف میں سے نمبر آف ٹائمز سر ایکسپیرینس کیا. سر یہ وہ سچویشن ہے جو اکثر جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا, ڈسکریجمنٹ کا سر سورس بنتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسٹوڈنٹ جو ہے نا اور نوجوان ہے, وہ 2-3 کام کرے گا نا تو اس کی زندگی میں
ڈپریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی بات ویری سمپل, ہم نے اپنے بزرگوں سے بات سیکھی تھی, پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, بعد میں جب ہم اب بزرگ بن گئے ہیں تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو دن کا آغاز جو ہے نا وہ ہمیشہ مشکل کام سے کرنا چاہیے. دن کا آغاز ہمیشہ مشکل کام سے. جی, تو دن کا آغاز جو ہے وہ سب سے مشکل کام کون سا ہے آج کے نوجوان کے لیے؟ وہ ہے جی صبح صبح اٹھنا, جلدی اٹھنا. اور یہ کوئی مانے نہ مانے یہ مشکل کام ہے. تو اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور فجر کی اذان کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ نماز بھی پڑھ لیں گے صبح صبح اٹھ کے, تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا اور آپ کو ایک سکون ملے گا. تو جب آپ کا دن کا آغاز ہی ایک ایسے کام سے ہوگا جس نے آپ کو سکون قلب دیا ہے, تو پھر ایک اور بھی کام کر لیں آپ. پھر آپ کمرے سے باہر نکلیں, بیشک سردی ہے, اور طلوع آفتاب کا منظر اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں. جب آپ طلوع آفتاب کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن یہ آپ کے دل کو بہت اچھا لگے گا, آپ کی آنکھوں کو بڑا بھلا لگے گا. پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ تھوڑی واک کر لیں, یا اپنی گلی میں تھوڑی واک کر لیں, یا اگر قریب کوئی پارک ہے تو ادھر جا کے بھی واک کر لیں. آپ واک کر لیں, واپس آئیں, اور پھر آپ تھوڑا سا کوئی ایسی کتاب نکال لیں, ایسا کورس نکال لیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے, جو مشکل ہے, جس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کا جو مشکل ایک سبجیکٹ ہے یا مشکل کام ہے, اس کو چیلنج بنائیں, مسکرائیں, اور وہ کتاب اٹھائیں اور مسکرا کے کھولیں, تو وہ آپ کے سامنے سرنڈر کر دے گی. وہ جو کورس ہے نا, وہ جو مشکل ہے, وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی اور آپ اس کو فتح کر لیں گے. تو اس لیے, اور اس طرح صبح کا آغاز جو ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو دن میں کسی بھی وقت آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. صرف کورس کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے, آپ کو کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنی چاہیے. جس طرح آپ نے اقبال کا ذکر کیا, تو اقبال کو بھی پڑھیں, اور بھی بہت سے اچھے شاعر ہیں. اکبر الہ آبادی کو پڑھیں, انہوں نے بڑی مزاحیہ شاعری کی ہے. آپ نہ صرف مسکرائیں گے بلکہ آپ کہہ کے بھی لگائیں گے. اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. بہت سے جو نوجوان ہیں, میرا ایک بھانجا تھا, تو وہ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ جی یہ بہت ڈپریس رہتا ہے, بڑا اس کو نیند نہیں آتی, یہ گولیاں کھاتا رہتا ہے, یہ ریڈ بل پیتا رہتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کو میں نے کہا یار میرے ساتھ ذرا چلیں. تو یہ لاہور ہی کی بات ہے, میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, نہر کے کنارے, ٹریفک تو بہت تھی لیکن یہ ہے کہ ہم نہر کے کنارے, ہم نے لمبی ڈرائیو کی, اور میں نے اس کو پوچھا کیا مسئلہ ہے. گھوم گھما کے اس بیچارے کا مسئلہ یہ نکلا کہ وہ کلاس میں اس کی پوزیشن سیکنڈ یا تھرڈ آتی تھی, اور جو نمبر 1 آ رہا تھا یا آ رہی تھی, وہ اس کے ساتھ مجھے ایسا لگا کہ اس کا نا ایک ذہنی چپکلش چل رہی ہے, جس کو آپ حسد کہتے ہیں, جیلسی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو جیلسی ہے نا, یہ آپ کو اندر سے مار دیتی ہے. آپ کا کوئی دوست یا آپ کا ساتھی اگر وہ آپ سے زیادہ نمبر لیتا ہے یا اس کا گریڈ آپ سے بہتر ہے, تو آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس سے حسد نہیں کرنی چاہیے, اور آپ اس کو مبارکباد دیں اور اس کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کریں. اور اگر آپ اس سے حسد کریں گے نا, تو وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ حسد آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گی. یار میرے صرف 2 نمبر کم تھے, میرے بس 2 نمبر زیادہ, او مائی گاڈ یار کیا ہو گیا. اپنے آپ کو بھی گالیاں, گھر والوں کو بھی گالیاں, سب کو گالیاں. تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. مسکرائیں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو سکون قلب دیتی ہیں, اندر سے آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہیں. آپ نے اپنے کسی کولیگ کی چھوٹی سی مدد کر دی ہے, اس کے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے, اس کو نوٹس دے دیے ہیں. کوئی آپ کا ساتھی ہے, وہ اس کی فیس پوری نہیں ہو رہی, اس کے والدین فیس نہیں دے رہے, خاموشی کے ساتھ کسی دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا فنڈ بنائیں, 4-5 دوست مل کے اگر آپ اس کی مدد کریں, کسی کو نہ بتائیں, وہ آپ کو اتنا اس کا مزہ آئے گا, آپ اس سے اتنی آپ کو خوشی ہوگی, لیکن بتانا کسی کو نہیں کہ ہم نے اس کی مدد کیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا, بغیر بتائے آپ کسی کی مدد کریں اور مسکرا کے صبح صبح سلام کرنے میں پہل کریں, اور مشکل کام جو ہے, سب سے مشکل کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اس سے دن کا آغاز کریں. آپ کا ڈپریشن سب کچھ خود بخود دور ہو جائے گا, ایواپوریٹ ہو جائے گا. ہاں سر, ابھی جب میں آج یونیورسٹی میں آیا تو میں وقت سے تھوڑا پہلے آ گیا. جو ابھی آپ نے بیان کی موٹیویشن پہ, تو مجھے اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن ہوئی, ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے کہ آج حامد میر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہے.
اسٹوڈنٹ کے گروپ نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ سر حامد میر صاحب سے ایک بات ضرور پوچھیے کہ لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت ہماری قدر کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ایک ریونج کا ایلیمنٹ، ایک رسپونڈ دینے کا ایلیمنٹ بھی تو ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں اس چیز کا بھی آپ نے تجربہ یقیناً کیا ہوگا. تو اب کیسے کرنا ہے اسٹرائک بیلنس، ہم نے کس طرح اسٹرائک کریں سر اس سچویشن میں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے مشکل ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. عام طور پہ اسٹوڈنٹ اتنی مشکل باتیں نہیں کرتے، یا انہوں نے تو آسان بات کی ہوگی، آپ نے الفاظ کا جو جامع پہنایا وہ کافی مشکل سا ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر یہی سوال مجھے کرے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے آسان الفاظ میں کرے گا. تو جی ایک زندگی میں نا اپنا جو کمیونیکیشن اسکل ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ اچھی بات کریں سادہ سے الفاظ میں. جو یہ ابلاغ عامہ کا ایک کمیونیکیشن سکلز کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ آسان الفاظ استعمال کریں. تو آسان الفاظ میں اگر آپ دشمن سے بھی بات کریں گے نا اور اس سے مذاکرات شروع کر دیں گے تو دشمن جو ہے نا اس کو بھی آپ کی بات ذرا آسانی سے سمجھ آتی ہے. اور اس طرح آپ دشمن سے یا اپنے فریق مخالف سے بہت سی باتیں آپ بنوا سکتے ہیں. تو یہ زندگی میں ہوتا ہے، آپ اکیلے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. آپ اس طرح میرے ساتھ بڑی دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا انسان کا، اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ حق پر ہیں اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اور آپ کو صرف سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خود بخود مدد کرتا ہے. میں اس کی بڑی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. جب 1994 میں نے ایک کالم لکھا تھا تو مجھے اس پہ نوکری سے نکال دیا گیا. تو مجھے کہا گیا، ایک بہت بڑے بزرگ صحافی تھے، انہوں نے کہا کہ بس اب آپ کا کیریئر ختم ہو گیا ہے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ میری مدد کرتے، وہ مجھے سہارا دیتے، لیکن انہوں نے نا مجھے مزید ڈپریس کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مار دیا. وہ میں نے ایک سب میرین اسکینڈل تھا اس کی سٹوری بریک کی تھی، جس میں پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت کا نام تھا، فرانس کے پریزیڈنٹ کا نام تھا، اور ہمارے نیول چیف ایڈمرل منصور الحق کا نام تھا. اور بعد میں ان سب کو سزائیں ملی. وہ سب ایڈمرل منصور الحق گرفتار ہوئے، وہ جیل میں چلے گئے. فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے سرکوزی ابھی تک وہ بھگت رہا ہے، اور بھی لوگ بھگت رہے ہیں. تو میں نے اس وقت اگر مجھے یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ اس کی تردید کر دیں، آپ معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور سوائے میرے گھر والوں کے اور میرے 2 قریبی دوستوں کے کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. لیکن یہ آپ کا امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لیتا ہے. تو میں نے اس وقت کہا کہ نہیں، میرے پاس تو سب ایویڈنس موجود ہے، میں تو اس پر نہیں معافی مانگتا. اور 2 یا 3 دن تھا مشکل وقت، اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور میرے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. تو میں چاہتا تھا کہ میں صحافت پہ بات نہ کروں، لیکن اب آپ نے مجھے آپ سوال اس طرح کے کر رہے ہیں کہ مجھے بیچ میں صحافت لے کے آنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ میں 24 گھنٹے یہی کام کرتا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے اور آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے یا آپ کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائے اور وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے، آپ دیکھیں کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، آپ اکیلے ہو گئے ہیں، تو بجائے کہ آپ غصے کا اظہار کریں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، تو اس وقت آپ دلیل کو اپنی طاقت بنائیں اور دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ آپ انگیجمنٹ کریں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس دلیل اچھی ہے، اور اچھی دلیل وہ ہوتی ہے جو سچی دلیل ہو، تو جیت آپ کی ہوگی. سر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں سے اتنا نہیں سیکھتے جس طرح آپ نے بھی بتایا، ہم اپنے فیلئر سے، ناکامیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں. سر کیا آپ مناسب سمجھیں کہ آپ کی وہ کون سی فیلئر تھی جنہوں نے کردار کی تشکیل دی؟ سر صحیح معنوں میں آپ نے ان سے لرن کیا اور آپ کی جو فیلئر تھیں اسے کامیابی میں بدلا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے پہ. فیلئرز تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی کافی سارے فیلئرز ہوں گے مثلاً. لیکن بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں نا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ناکامی جو ہے وہ آپ کے لیے بعد میں ایک رحمت بن جاتی ہے، وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سال پہلے 97 کی بات ہے، میں اخبار کا ایڈیٹر تھا، اینڈ آئی واز اے
the youngest editor of a national newspaper. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ میرے سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا میں آپ کے چیف ایڈیٹر کو اندر کر دوں گا. تو میں نے استعفیٰ نہیں دیا. انہوں نے میرے ایڈیٹر ان چیف کو جیل میں ڈال دیا. یہ 97 کی بات ہے اور یہ جنگ اخبار کی بات نہیں ہے, وہ کوئی اور اخبار تھا. تو انہوں نے اس کو اندر کر دیا. خیر اب وہ جو ایڈیٹر ان چیف تھے وہ جیل میں چلے گئے, وہ بیمار بھی تھے. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ورنہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو مجھے وہ رہائی نہیں ملے گی. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ میرا ایڈیٹر ان چیف جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. تو انہوں نے جب مجھے پیغام بھیجا تو میں نے استعفیٰ دے دیا, اور استعفیٰ دے کے میں نے ایک نیا اخبار نکال لیا. اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ مجھے بہت سی کالیں آ رہی ہیں اور اس لیے وہ میں کالیں بند کر رہا ہوں, اور یہ آپ کی ویڈیو ڈسٹرب ہو رہی ہوگی. تو ہوا یہ کہ میں نے مجھے ایک آفر آئی, میں نے ایک غیر ملکی ادارے کی طرف سے مجھے آفر آئی, بی بی سی کی طرف سے. تو بی بی سی والوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں. تو لیکن اس کے لیے ایک پروسیس تھا, مجھے لندن چلے جانا تھا اردو سروس کے لیے. تو ایک پروسیس تھا, وہ پروسیس میں کوئی وہ لکھواتے ہیں چیزیں بہت سی, وہ کچھ آپ سے کمٹمنٹس لیتے ہیں. وہ کمٹمنٹس جب وہ میرے سامنے آئی ریٹن تھی, اس میں مجھے دستخط کرنے تھے. کچھ کمٹمنٹس ایسی تھی میں نے کہا جی یہ میں پوری نہیں کر سکتا, میں اس پہ سائن نہیں کرتا. تو میں نے ان کے ساتھ وہ نہیں کیا. اب وہ میں ادھر سے بھی گیا, اخبار سے بھی گیا, میں بی بی سی سے بھی گیا. لیکن پھر یہ تھا کہ میں نے ایک اور اخبار شروع کیا, اور وہ اخبار جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا. اور جس آرٹیکل پر مجھے ایک اس وقت کے وزیر اعظم نے نوکری سے نکلوایا, اس آرٹیکل میں جن جائیدادوں کا ذکر تھا 15-20 سال کے بعد اسی مسئلے پہ وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو سزا ہو گئی, اور اب وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کو یاد دلایا, میں نے کہا یہ آپ کو یاد ہے یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. تو وہ چپ رہے, خاموش رہے. تو اب اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بی بی سی کی اس کمٹمنٹ پہ, وہ جو ان کا بانڈ تھا اس پہ سائن کر دیتا اور پاکستان سے چلا جاتا, تو شاید میں اس وقت آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. اور اس کے بعد جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی, میں وہ کامیابیاں میرے نصیب میں نہ ہوتی, اور میں بی بی سی کے نیوز روم میں بیٹھا ہوتا کہیں پہ کسی چھوٹے سے دفتر میں, اور گمنامی کی زندگی گزار رہا ہوتا. تو اس لیے انسان کو زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, اور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے پہ طاری نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کسی چھوٹے سے امتحان میں اس لیے ناکام کرتا ہے کہ اس نے آپ کو کسی بہت بڑے امتحان میں کامیاب کرنا ہوتا ہے. سر اگر زندگی آپ کو انشاءاللہ موقع دے گی اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا جو سب چیزیں ریویل کرتے ہیں؟ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ لکھ دیں, لیکن اس میں بڑے مسائل ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں آزادی اظہار جو ہے اس پر بہت پابندیاں ہیں. میں اگر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب 2014 میں میرے پر حملہ ہوا تھا, مجھے 6 گولیاں لگیں. کچھ عرصے کے بعد میں اپنے علاج کے لیے انگلینڈ گیا. تو میں جب انگلینڈ پہنچا تو مجھے بہت بڑی بڑی جو پبلشنگ کمپنی ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کانٹریکٹ ہے, آپ اس پہ سائن کریں, ہم آپ کی ایک کتاب بایوگرافی نہیں چھاپنا چاہتے, صرف یہ جو واقعہ ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں جو لوگ اس کے بارے میں ہم ایک کتاب چھاپنا چاہتے ہیں. اور وہ مجھے بہت بڑی رقم دے رہے تھے. وہ اتنی رقم تھی کہ اس میں میری اگلی آنے والی 2 نسلیں جو ہیں وہ آسانی سے زندگی گزار, اتنی رقم تھی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ ابھی کتاب لکھی نہیں گئی, ابھی کتاب شائع نہیں ہوئی, آپ مجھے اتنے پیسے آفر کر رہے ہیں. تو اتنے پیسے تو مجھے اسامہ بن لادن کی بایوگرافی لکھنے پر کسی نے آفر نہیں کیے. تو میں نے بہانہ لگایا, میں نے کہا جی میں بڑا بیمار ہوں اور میں بڑا زخمی ہوں اور مجھے بڑی درد ہے, میں فی الحال لکھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا مسٹر میر اٹس ناٹ اے پرابلم, وی ول ڈیپیوٹ اے ویری experienced writer and he will just talk to you, he will take notes, he will record your points and we will make a book.
and we will use your name as the author, and you are not supposed to write the book. We will write the book and we will show it to you. The final manuscript will be cleared by you, and then finally you will get the royalty. और royalty जो है वो millions में थी. मुझे समझ आ गई कि ये किताब जो है ये पाकिस्तान के कुछ इदारों के खिलाफ होगी किताब, और इस किताब के जरिए बड़ा प्रोपेगेंडा करेंगे. तो मैंने मशवरा किया, किसी और से नहीं, मैंने अपनी फैमिली से मशवरा किया. मैंने कहा हो सकता है कि ये जो कुछ भी लिखें वो मेरे नजदीक सच हो, लेकिन हो सकता है वो आपके नजदीक सच ना हो और बहुत से और लोगों के नजदीक सच ना हो, और किताब छप जाएगी, पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता. तो आपका क्या ख्याल है? तो मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं, हमने वापस पाकिस्तान ही जाना है और आप ये किताब रहने दें. मैंने कहा देख लें, बड़ा नुकसान है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स मिलेंगे. मैंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान वापस जाना है. तो खैर हमने जनाब वो नो कर दी और हम पाकिस्तान वापस आ गए, और अब हम आपके सामने बैठे हैं. तो आप जिस बायोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, वो बायोग्राफी पाकिस्तान में तो नहीं छप सकती, क्योंकि सच्चाइयां बहुत सी ऐसी हैं जो बड़ी तल्ख हैं. पाकिस्तान से बाहर छप सकती है. अगर पाकिस्तान से बाहर छपेगी तो उसको मेरा ज़मीर गवारा नहीं है, क्योंकि उसके पैसे बहुत मिलेंगे. लेकिन मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ. अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी, हम कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बनाएं कि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है, इसमें कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तालीमात के मुताबिक उन्होंने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो, तो पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन जाए कि हामिद मीर अगर अपनी बायोग्राफी लिखे तो वो पाकिस्तान में बायोग्राफी छप जाए. और जो बायोग्राफी पाकिस्तान में छपेगी, मैं छप सकती है, मैं वही बायोग्राफी लिखूंगा. जिस बायोग्राफी ने इंग्लैंड में या अमेरिका में छपना है वो मैंने नहीं लिखनी. सर, आपके कोई ऐसी जात के, शख्सियत के इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जो लोग अभी तक नहीं जानते? हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि आई एम नॉट अ वेरी, मैं आपको बता देता हूँ वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. आप लोग समझते हैं कि मैं बड़ा कोई ज़हीन फतीन आदमी हूँ, मैं बड़ा दानिश्वर हूँ. मैं एक बड़ा आम सा आदमी हूँ, और मैंने जिंदगी में जो मुकाम बनाया ये अपनी जहानत से नहीं बनाया, ये सिर्फ हार्ड वर्क से बनाया, मेहनत से, लेग वर्क से. और ये बात मैं खुलकर आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना, वो अपनी जहानत पर उनको बड़ा मान होता है, बड़ा फख्र करते हैं कि आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. बट मैं तो दस रहा कि भाजी मैं कोई एडा ज़हीन फतीन आदमी नहीं है, बड़ा आम जहा बंदा, और एक बड़ा मैं खुला डुला सा लौरी हूँ. रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन अंदर से लौरी हूँ. और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्कूल के ज़माने तक, यानी कि मिडिल मैट्रिक तक तो मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था. उसके बाद मुझे लत लग गई क्रिकेट की, और मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी. तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी टीम के साथ भी था. फिर मैंने पैटर्न्स ट्रॉफी भी खेली, कायद आज़म ट्रॉफी भी खेली. मैं विकेट कीपर बैट्समैन था. अब विकेट कीपर बैट्समैन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. पहले आप 40-50 ओवर विकेट कीपिंग करते हैं, और उसके बाद मैं ओपनिंग बैट्समैन था. मुझे 25-30 ओवर बैटिंग भी करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं जरा वो जो होता ना सुनील गावस्कर टाइप बैट्समैन था, लंबी इनिंग खेलने वाला. ये मेरी ट्रेनिंग थी. तो मैं जब अभी बीए में पढ़ता था, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, और ये वसीम अकरम, आमिर सुहेल, ये मेरे कंटेम्प्रेरीज थे. तो मेरे पास अब दो रास्ते थे, या मैं क्रिकेट खेलूं या मैं नौकरी कर लूं. घर में सबसे बड़ा था. तो मैंने दिल पे पत्थर रखा, मैंने क्रिकेट छोड़ दी और मैं सहाफत में आ गया. अब जब मैं सहाफत में आया तो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, डिक्टेटर का जमाना था. मेरे वालिद साहब उससे लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी थी. तो मैंने फिर मैं कोई इतना बड़ा जर्नलिस्ट भी नहीं था. मैं तो सब एडिटर भर्ती हुआ, ट्रांसलेशन मेरी अच्छी थी, 1500 रुपया मेरी तनख्वाह थी. अब मैंने सोचा कि हामिद मीर, तुम या तो CSS करो और बाबू बन जाओ, तो या फिर अगर सहाफत करनी है तो इसमें तो करनी पड़ेगी बड़ी मेहनत. अब मेरा टाइम था जी नौकरी का, यानी कि मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो थे 8 घंटे. तो मैं पहले दफ्तर में, अपने जंग लाहौर के दफ्तर में, पहले मैं 8 घंटे ड्यूटी करता था न्यूज रूम की. उसके बाद फिर जो मैगजीन सेक्शन या एडिटोरियल सेक्शन के लोग हैं उनसे भी मैं काम ले लेता था, और मैं उनका भी काम करता था जिसके मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे. मैं रोजाना 16-16 घंटे काम करता था. उसका फायदा ये हुआ कि जो दफ्तर में तमाम लोग, महीने के जंग लाहौर जो है वो उसमें 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो
وہ 4 منزلہ بلڈنگ میں بہت سے سیکشنز ہیں, میں ہر سیکشن کے ساتھ انگیج ہو گیا. سوائے پرنٹنگ پریس کے باقی اخبار کے جتنے بھی معاملات ہیں میں ان کے ساتھ, اور ہر جگہ پہ میرا نام چھپ رہا ہے, میگزین میں بھی چھپ رہا ہے, ایڈیٹوریل پہ بھی چھپ رہا ہے, فرنٹ پیج پہ چھپ رہا ہے, بیک پیج پہ چھپ رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے یہ کون آدمی آ گیا, یہ کوئی جن ہے. مجھے لوگوں نے پوچھا یار ہفتے کے 7 ایڈیشن ہے, ہر ایڈیشن میں تمہارا نام چھپتا ہے, تم خواتین ایڈیشن بھی نہیں چھوڑتے. وہاں پہ خواتین ایڈیشن میں بھی میری ٹرانسلیشن چھپتی تھی ہے میم کے نام سے, ہے میم حامد میر. آخر کار 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی محنت کرتا ہے. تو پھر مجھے اضافی ذمہ داریاں ملی, مجھے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ملی, میری تنخواہ میں آؤٹ آف ٹرن اضافہ ہوا. تو یہ بات سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کیا, میں نے لیگ ورک کیا, ہارڈ ورک کیا. تو جو آپ کی محنت ہوتی ہے نا وہ اس کا آپ کو اللہ میاں ریوارڈ ضرور دیتا ہے, لیکن محنت جو ہے وہ خلوص نیت سے ہو, اچھی نیت کے ساتھ, بری نیت کے ساتھ نہیں. اگر آپ بری نیت سے, اگر آپ صرف اس لیے محنت کریں گے کہ میں نے فلانے کو زیر کرنا ہے, میرے نمبر فلانے سے زیادہ آنے چاہیے, نہیں, نمبر آپ کے زیادہ آنے چاہیے آپ کی اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے. اور اسی طریقے سے جب 2002 میں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا, پرائیویٹ سیکٹر میں جیو ٹی وی کا آغاز ہوا, تو میرے جو ٹرینر تھے وہ فورن ٹرینر سے, سی این این اور بی بی سی کے ٹرینر تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ کافی کام کیا تھا. انہوں نے میری مینجمنٹ سے کہا کہ جی باقی سب لوگوں کی تو 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی لیکن اس بندے کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. تو میں نے ان سے کہا بھی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تو کوئی انسان نہیں کر سکتا, میں نے سونا کب ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بہت بڑا ٹاسک ہے, یو ول ہیڈ دا نیوز گیدرنگ آپریشن ان اسلام آباد, اسلام آباد از ویری امپورٹنٹ, اور 6-7 مہینے کے لیے آپ نے دفتر میں ہی رہنا ہے, دفتر میں ہی سونا ہے, 2 گھنٹے سوئیں, 3 گھنٹے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ کلک نہیں کر سکتا, یہ چینل چلے گا نہیں. تو میں نے وہ کام کر کے دکھایا. اب وہ میں نے کس طرح, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کرکٹ گراؤنڈ میں میری محنت تھی نا, وکٹ کیپر بیٹسمین والی, وہ جو میں نے اسٹیمنا بنایا تھا, وہ اسٹیمنا میں نے صحافت کے میدان میں استعمال کیا, اسکل ڈیولپ کی کرکٹ کے میدان میں اور استعمال کی میں نے صحافت کے میدان میں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, اور اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آئی ایم ناٹ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, میں بالکل ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں, لیکن میں نے محنت سے اور لیگ ورک سے بہت سے جو مشکل کام تھے ان کو آسان کیا. اور اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے لیگ ورک کیا. تو اس لیے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہمارے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں, وہ اپنی ذہانت پر نہ غرور نہ کریں, غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذہین نہیں ہیں, یار ہمارے تو تھوڑے بہت نمبر ہی آتے ہیں, بس ہم پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اگر زندگی میں بہت زیادہ محنت شروع کر دیں اور لیگ ورک بہت زیادہ کریں اور اچھی نیت کے ساتھ کریں, تو وہ جن کے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں یہ ان سے بہت دور نکل جائیں گے. وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جو میرا ایک کلاس فیلو تھا جس نے گولڈ میڈل لیا تھا, تو وہ آج کل لاہور میں ایک جگہ پہ نوکری کرتا ہے, اور کبھی کبھی مجھے فون کرتا ہے مدد کے لیے, میں اس کی فوراً مدد کر دیتا ہوں, لیکن وہ مجھے خود یاد دلاتا ہے کہ یار میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, تو تم نے تو بس بڑی مشکل سے ہی فرسٹ ڈویژن لی تھی, تو لیکن آج مجھے تمہیں فون کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات اس زمانے میں تو میں نے اسے نہیں کی تھی, لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے کتابیں پڑھ کے نام بنایا ہے, میں نے لیگ ورک کیا ہے, دوڑ بھاگ کیا ہے, تو اس طرح نام بنا ہے. تو آپ سب لوگ جو ہیں اگر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین نہیں سمجھتے, اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کو ذہین لوگوں سے بھی آگے لے جاتی ہے. سر اکثر کہتے ہیں, اردو کے بڑے معروف محاورے بھی ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, برگد کے درخت کے نیچے کوئی اور جو ہے نہیں پنپ سکتا, پھول پھل نہیں سکتا. وارث میر ایک بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت میں, اب حامد میر صاحب بھی اپنی شناخت کو اسٹیبلش کر چکے ہیں. سر کتنا مشکل امر تھا یہ کہ ایک طرف وارث میر جیسا بینچ مارک, ایک مائل سٹون اچیو کرنا, اگر ان کے برابر نہیں تو ان کے آس پاس تھوڑا سا پیچھے. تو یہ جو آپ نے جو چیزیں غلط ثابت کی کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے یا برگد کے درخت کے نیچے کوئی اور درخت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتا. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں بی اے میں پڑھتا تھا, 4th ایئر میں تھا, تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو اگر میرے والد صاحب زندہ رہتے تو شاید میں صحافت میں نہ آتا, اس لیے کہ وہ خود بھی جب دیکھتے تھے کہ مجھے لکھنے لکھانے کا بڑا شوق ہے, تو وہ کہتے تھے آپ لکھنا لکھانا اچھی بات ہے, آپ ادب پڑھیں, شاعری پڑھیں, لیکن یہ صحافت کی طرف نہ جائیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا, بلکہ جب میں اسکول میں تھا, میں نے اسکول کے زمانے سے ہی
جو اخباروں میں کہانیاں وہانیاں لکھنی شروع کر دی. پھر میں نے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا, میں نے ڈان میں, دی مسلم میں, پاکستان ٹائمز میں اسٹوڈنٹ ڈائری لکھنی شروع کر دی. تو میرے والد صاحب مجھے انکریج نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پاکستان میں صحافت جو ہے یہ بڑا ڈینجرس پروفیشن ہے, اور ویسے بھی وہ مارشاء اللہ کا زمانہ تھا, جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی, اس کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ مجھے بھی بڑا پرابلم ہوگا. وہ چاہتے تھے کہ میں جرنلسٹ نہ بنوں. لیکن ان کا جب انتقال ہو گیا تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو والدہ میری نے مجھے نہیں روکا اور میں جرنلسٹ بن گیا. اور ٹو بی ویری فرینک, والد صاحب کی وجہ سے مجھے شروع میں کافی مشکلات کا سامنا تھا, اس لیے کہ وہ جس اسکول آف تھاٹ سے تھے وہ پرو ڈیموکریسی تھے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی مخالفت کی تھی, لیکن اخبارات میں اور ایون پنجاب یونیورسٹی میں جہاں میں ماسٹرز کر رہا تھا, وہاں پر جو اکثریت تھی لوگوں کی, جو بااختیار لوگ تھے, وہ ضیاء الحق کے حامی تھے. تو مجھے کافی مشکل تھی, یار وارث میر دا منڈا ہے, یہ نال دا ہی ہوئے گا, ذرا انہوں کھچ کے رکھو. تو مجھے کافی کھچ کے رکھا گیا. لیکن وہ جو کھچ کے رکھا گیا نا مجھے, اس سے میں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے زیادہ محنت شروع کر دی. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی جب پروفیشنل لائف شروع کی تو پہلے 3-4 سال میں 16 گھنٹے کام کرتا رہا, اور یہ روٹین کافی عرصہ تک قائم رہی. تو وارث میر کا جو بیٹا ہونا ہے, اس سے مجھے یہ تو فائدہ ہوا کہ میرا, کیونکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ علمی تھا, تو میری ایک بیس تو بنی ہوئی تھی. لیکن جب تک ضیاء الحق زندہ رہا تو مجھے کافی مشکلات کا سامنا تھا. لیکن ان مشکلات کو میں نے آسان کیا اپنی محنت سے, اپنے لیگ ورک سے. تو میں بالکل یہ اعتراف کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ اگر میرے والد صاحب زندہ رہتے تو شاید میں جرنلسٹ نہ بنتا. تو میں 2 کویسچنز ہیں, میں کلب کرتا ہوں سر, کہ زندگی کے وہ یہ کون سے سوال, سارے کوشچن آپ نے کرنے ہیں یا اسٹوڈنٹس نے بھی سوال کرنے ہیں؟ سر ایکچولی جو اسٹوڈنٹس ہیں سر وہ اسے آپ کے پروگرامس کو دیکھ رہی ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو کویسچنز ہیں یہ ہم نے ایک سروے کے نتیجے میں, اسٹوڈنٹ کے ہی سروے کے نتیجے میں کویسچنز کو اخذ کیا ہے. اچھا جی سر, یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے سر, یہ سب اسٹوڈنٹ نے سروے کے نتیجے میں آئے ہیں. سر زندگی کے وہ کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مل سکے, اور سر واٹ از دا امپورٹینس آف بینگ حامد میر؟ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میں بڑا عام سا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کوئی توپ چیز نہیں ہوں. تو آپ بھی مجھے مہربانی کریں کہ توپ چیز نہ سمجھیں, میری گفتگو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. جی سر میں کوئی بالکل, انٹلیکچوئل ٹائپ آدمی نہیں ہوں, میں سیدھا سادہ سا صحافی ہوں. لیکن سر آپ کامیاب انسان ہیں سر, وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دیا ہے. اور آپ کامیاب موٹیویشنل, انسان جی دوڑ بھاگ موٹیویشن کا سے, سورس بھی ہیں. جی ہاں دوڑ بھاگ سے بنے ہیں, اور دوڑ بھاگ آپ کریں گے, محنت کریں گے, اور آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو میں کمپلیکیٹ نہیں کرتا کہ بینگ حامد میر کیا ہے, بس یہی ہے, لیگ ورک, ہارڈ ورک, دیٹس اٹ. اور ایک بار میں بعض نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کبھی کسی کا برا نہ سوچیں. آپ جب کسی کا برا نہیں نہ سوچیں گے تو اللہ میاں آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے. اور جو ہے نا, ایک اور چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت نہ گزارا کریں, اور سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ نہ کیا کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ گالی گلوچ کریں گے نا تو اس سے آپ کا نقصان زیادہ ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرسوں میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے, سر یہ آپ کے اتنے زیادہ فالوورز کیوں ہیں سوشل میڈیا پہ, مور دین 6 ملین, باقی کسی اور جرنلسٹ کے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یار اس کا مجھے بھی نہیں پتہ نہیں کیا وجہ, حالانکہ میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گالی گلوچ نہیں کرتا یا کسی پہ بہت بلو دی بیلٹ میں اٹیک نہیں کرتا, تو ذرا سافٹ سا ہوں سوشل میڈیا پہ, شاید اس کی وجہ یہ ہے. تو اگر آپ کی پرسنالٹی سافٹ ہوگی نا, میرے میں بہت سی خامیاں ہیں, مجھے پتہ ہے ان خامیوں کا. مثلاً یہ میرے میں بہت بڑی خامی ہے کہ میں کسی کے ساتھ جلدی فری نہیں ہوتا, اور میں کسی ہجوم میں چلا جاؤں تو وہاں پر میں کافی شروع میں ریزرو رہتا ہوں. جب میں اگر کسی بندے کو جانتا نہیں نا تو میں اس کے ساتھ جلدی فری نہیں ہو سکتا, یہ میری ایک خامی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں اوفینڈ نہیں کرتا کسی کو بہت زیادہ, اور سافٹ رہتا ہوں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. تو جب آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں,
آپ کو واچ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. کوئی آپ ایسا لفظ نہ بول دیں, ایسا لفظ نہ لکھ دیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو اگر آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے تو آپ کا دل بھی خوش رہے گا. یہ کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے, بڑا آسان فارمولہ ہے. زندگی کو آسان رکھیں, زندگی آسان اصولوں پر گزاریں اور گفتگو میں آسان الفاظ استعمال کریں تو آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. سر آج کل سیلف آئسولیشن کا دور ہے, مگر ہم اپنے آپ کو سماج سے الگ نہیں رکھ سکتے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو صحافت سے الگ نہیں رکھ سکتے. تو اب دو ہمارے سوالات ہیں سر. یہ ٹاک شوز جو ہیں نہیں, دو نہیں, لاسٹ کوسچن, ٹائم بہت ہو گیا. جی لاسٹ کرتے ہیں سر. یہ جو ٹاک شوز جو ہیں یہ اپنا اثر جو ہے یہ کیوں کھو رہے ہیں؟ آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ آپ جرنلزم پہ بات نہیں سر کریں گے. میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر آپ نے کہا تھا نا کہ آپ صحافت کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے, آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو سر یہ دو لاسٹ کوسچن جو ہیں یہ آپ کی صحافت کے ساتھ وابستگی جس میں آپ رول ماڈل ہیں. مجھے کہیں سے سر وہ آواز آئی ہے, سر اور کوئی بھی سوال کرنا چاہ رہا ہے. جی سر کوئی مائک میرے خیال سے اوپن ہے, انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے. سر میں وہ کوسچن آپ سے پوچھتا ہوں سر. اچھا چلیں, پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ جو ہے نا ٹاک شوز جو ہے وہ اس لیے اپنی افادیت کھو رہے ہیں کہ اتنے سارے ٹی وی چینل ہیں اور ان ٹی وی چینلز پر جو ٹرینڈ میں نے شروع کیا تھا 2002 میں, وہ جو کیپٹل ٹاک کا جو ایک ماڈل تھا وہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. تو اس میں گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو میں نے اکٹھا کر کے لانا اور ان سے بات چیت کرنی اور کسی ایک ایشو کو ڈسکس کرنا. تو اب اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں بہت سی ترامیم کی ہیں, اس میں ری ایڈجسٹمنٹس کی ہیں. کبھی میں باہر چلا جاتا ہوں, کبھی میں روڈ شو کر لیتا ہوں, کبھی میں سولو انٹرویو کر لیتا ہوں, کبھی میں پبلک میں جا کے ان کے مسائل پہ بات کر لیتا ہوں, کبھی میں کسی وار زون میں چلا جاتا ہوں. میں اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کرتا رہتا ہوں. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ری ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے, تو وہ ایک ہی جو ماڈل ہے اسی کو فالو کیے جا رہے ہیں. اور سم ٹائمز وہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتے, اور سم ٹائمز اس میں چیخو پکار, شور و غل اور جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے آپ کو کہ یہ نہ ہو. تو سب ٹاک شوز جو ہیں ان کا یہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ریٹنگز کو دیکھیں تو بہت سے ٹاک شوز جو ہیں وہ ابھی بھی پاپولر ہیں, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ زیادہ تر ٹاک شوز جو ہیں وہ ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوز لیس ہیں, میننگ لیس ہیں. ان میں آپ کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. ان میں عوام کی بات نہیں ہوتی, عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی, بلکہ اس میں صرف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دو مخالف فریق آپس میں لڑتے رہیں. تو اگر آپ صرف لڑائیں گے اور آپ کے پاس کوئی پازیٹیو میسج نہیں ہے, اور اگر آپ کسی پبلک کے ایشو پہ گفتگو نہیں کریں تو لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے. یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ ایک ٹاک شو کر رہے ہیں, اگر ٹی وی پہ آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ پبلک کا مسئلہ ڈسکس نہیں کریں گے تو پبلک آپ کو نہیں دیکھے گی. سمپل از دیٹ. سر ایک بہت اچھا پہلو جو ہماری حامد یونیورسٹی آف سر میں آپ مینجمنٹ سے ایک اینڈ سوال ٹیکنالوجی. پوچھنا چاہتا ہوں. جی کریں. حامد سر میں میس کام کا اسٹوڈنٹ, یو ایم ٹی میں فرسٹ سیمسٹر میرا چل رہا ہے. اچھا حامد صاحب, میرا سوال یہ ہے, اینکر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا میس کام کا ہونا لازمی ہے یا پھر گریجویشن کا ہونا لازمی ہے؟ آپ کا یہ سوال سن کے مجھے تھوڑا سا غصہ آیا, لیکن میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے. بھائی میرے دیکھیں, آپ کو سوال پتہ کیا کرنا چاہیے تھا کہ جرنلسٹ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اینکر وہ ہوتا ہے جو اچھا جرنلسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو اینکر بننے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے, آپ کو جرنلسٹ بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ اچھے جرنلسٹ بن جائیں گے تو آپ اچھے اینکر بھی بن جائیں گے. لیکن اگر آپ اینکر بن جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جرنلسٹ بھی ہوں. میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بہت سے اینکر جرنلسٹ نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے پروگرام کی پاپولیرٹی یا اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار نہیں رکھ سکے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے بڑے محترم ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, نعیم بخاری صاحب اینکر ہیں نا, وہ اینکرنگ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہے. وہ ایکچولی ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ وکالت ہے, وہ لائر ہے. اسی طرح بشرا انصاری صاحب ہیں, وہ بھی اینکرنگ کرتی رہی ہیں, لیکن وہ ایکٹریس ہیں, وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. ہماری جو الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو
ایکچولی جرنلسٹ نہیں ہے لیکن اینکر ہیں. تو ایک اچھا جرنلسٹ ایک اچھا اینکر بن سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا اینکر اچھا جرنلسٹ بھی ہو. اب میں اپنے آپ کو اینکر کہلوانے میں مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. مجھے کوئی کہنا جی یہ احمد میر صاحب ہیں جی یہ بڑے مشہور اینکر ہیں, مجھے پرابلم ہو جاتی ہے. میں پھر کریکٹ کرتا ہوں, نو آئی ایم ناٹ اینکر, آئی ایم جرنلسٹ. مجھے اپنے جرنلسٹ ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے اینکر ہونے پہ کوئی فخر نہیں ہے. اس لیے کہ اینکر جو ہوتا ہے نا وہ جرنلزم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. مین جو ایک جرنلزم کا جو قابل فخر ایک جو حصہ ہے, جو شعبہ ہے, وہ رپورٹنگ ہے اور سب ایڈیٹنگ ہے. آپ نیوز روم میں کام کریں گے آپ اچھے جرنلسٹ بنیں گے, آپ رپورٹنگ کریں گے آپ اچھے جرنلسٹ بنیں گے, اور اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اینکرنگ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو ڈائریکٹ اینکر نہیں بننا, ڈائریکٹ حوالدار نہیں بن سکتے آپ کو ڈائریکٹ جرنلسٹ بننا ہے تو آپ اچھے اینکر بن سکتے ہیں. آپ اچھے جرنلسٹ بن گئے آپ اچھے اینکر. لیکن یہ اگر آپ اپنا بنائیں گے نا موٹیویشن یا ٹارگیٹ یا گول کہ میں نے اینکر بننا ہے, تو پھر آپ اچھے اینکر نہیں بن سکتے. پہلے اچھے جرنلسٹ بنے پھر آپ اچھے اینکر بنیں گے. سر جی سر ایک سوال, سر ایک لاسٹ سوال ولید احمد سر میرا نام ولید احمد, میرا تعلق مند مکران سے ہے, تربت سے. سر میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتا تھا, تھوڑا سیاسی ہے, کہ یہ جو گورنمنٹ نے یہ ولید, اگر ولید سیاست آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے, کر لینے سوال کر لینے اسٹوڈنٹ سے کر لینے سوال میں جواب دے دیں. سر یہ جو آپ نے سروے کیا تھا ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان یا مکران ڈویژن میں, تو ابھی آپ نے جو انٹرویو بھی جا کے لیا تھا اسد عمر صاحب سے ان لوگوں سے, کہ ان لوگوں نے پیکیج بھی اناؤنس کیا ساؤتھرن بلوچستان کے لیے. سر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیکیج آئے گا بلوچستان میں اس میں بلوچ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ملے گا اس چیز میں؟ کیونکہ ریسنٹلی یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹ کے اسکالرشپ کا پرابلم بھی ہوا تھا, تو ان کا کچھ ایشو میں صحیح طریقے سے ریزالو نہیں ہو رہا, کہ یہ پیکیج بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو ریلیف دے سکتا ہے اگر یہ ہو جائے؟ اتفاق کی بات ہے کہ کل رات کو میں نے ایک جگہ تھی, بوسنیا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں تو ان کا ایک ڈنر تھا, تو وہاں پر مجھے زبیدہ جلال اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے, تو میں ان کے ساتھ اسی ایشو پہ بات کر رہا تھا. اور پھر میں نے وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب, ان سے کہا کہ جی آپ کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے, کیونکہ اسد عمر صاحب وہاں پر گئے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا. جو ہم نے وہاں پہ پرابلمز دیکھے ہیں تو اسد عمر صاحب کو ان کا صحیح ادراک نہیں ہوا ہے. تو زبیدہ جلال نے اور قاسم سوری نے میرے سے اتفاق کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ساؤدرن بلوچستان کے لیے جو پیکیج اناؤنس ہونے والا ہے وہ ایکچولی ڈیولپمنٹ پیکیج ہے. اس میں کچھ تعلیمی اداروں کا قیام بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس وقت جو بلوچ اسٹوڈنٹ جس طرح کے آپ ہیں, آپ لاہور میں زیر تعلیم ہیں, تو آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے اس پیکیج میں ابھی مجھے کوئی اتنی گنجائش نظر نہیں آ رہی. تو اس کے لیے ہم نے ان کو سینسٹائز کیا, رات کو بھی میں نے ان کو بتایا, اور اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے اس میں کردار ادا نہیں کرنا, اس میں سندھ گورنمنٹ اور جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. تو یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ کویسچن کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم ان کو مزید اس پہ سینسٹائز کریں گے. تھینک یو. سر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یو ایم ٹی کے اندر ایک پاکستان تمام یونیورسٹیوں سے بڑا آئی ایل ایم فنڈ ہے, جہاں پہ بلوچستان سے جو طالب علم ہیں ان کو کے پے کی کے, فاٹا کے اور انٹیریئر پنجاب, انٹیریئر سندھ, انہیں بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور یہ کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی کا سب سے بڑا جو ہے علم فنڈ ہے, جسے ہم علم فنڈ کہتے ہیں. سر آج کل ہم یہ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے علم فنڈ کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام پاکستانی ہمارے لیے بڑے برابر ہیں, خواہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یا سندھ سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے, گلگت بلتستان سے, کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہے, وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں. لیکن آپ کی یونیورسٹی کو جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ان کا ذرا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پہ تو تعلیمی سہولیات کافی حد تک ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو بلوچستان میں یہ صورتحال نہیں ہے, اور وہاں پہ جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کی مدد کریں گے اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو بلوچستان کے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دیں اور فری آف کاسٹ دیں.
سر ہم آپ کی اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم آلریڈی جو ہیں سر اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہیں اور اسے مزید وسعت دی جائے گی. اور سر یہ ایک ونڈرفل سیشن تھا سر, بہت کچھ Thank آپ you. سے معلوم ہوا اور بہت سی ایسی باتیں جو پوشیدہ تھیں آپ کے بارے میں اسٹوڈنٹ نے ان سے بھی موٹیویشن حاصل کی. سر بہت شکریہ سر آپ کا.